بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنی کہانی آخری تصویر کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ تو چلتے ہیں کہانی کے دوسرے حصے کی جانب۔ افضل بیگ نے گھور کر نوجوان مصور کو دیکھا۔ اس کی بوڑھی وفادار آنکھوں میں شک و شبے کے سائے لرزنے لگے۔ کوئی اور راستہ؟ بوڑھے نے بلند آواز سے کہا۔ کیا کہتے ہو نادر زماں؟ آخر تمہیں اس وقت یہ کیا سوجھی؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ نادر نے بات ٹالنا چاہی۔ اس نے سوچا جلال آباد کے پراسرار صوبے دار کی آمد کا قصہ آقائے تبریزی کے سوا ابھی کسی اور سے کہنا مناسب نہ ہوگا۔ یہ بتاؤ بابا جان کے آقا حویلی میں تشریف رکھتے ہیں یا نہیں؟ وہ آج ذرا دیر سے آئیں گے، بوڑھے نے جواب دیا۔ کسی امیر کے ہاں ان کی دعوت ہے، کہہ گئے تھے کہ دسترخوان پر ان کا انتظار نہ کیا جائے۔ فیروزہ کی طبیعت بھی کچھ خراب ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ کھانا نہ کھائے گی۔ آپ کھانا اندر کھائیں گے یا باہر؟ فیروزہ کی طبیعت خراب ہے۔ نادر زماں ایک دم بے چین ہو گیا۔ کب سے؟ ابھی کوئی نصف ساعت گزری ہوگی، بوڑھے نے کہا۔ فیروزہ کو شاید وہ تبریزی سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ وہ بیٹھی ایک کتاب دیکھ رہی تھی، یکا یک اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ کہنے لگی، بابا مجھے جلدی سے کمبل اڑا دو۔ میں نے اسے کمبل اڑا دیا، کپ کپی پھر بھی نہ گئی۔ تب میں نے ایک اور کمبل اس پر ڈال دیا اور انگیٹھیاں بھی سلگا دی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا اور وہ بار بار کہہ رہی تھی، بابا مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میرا دل کیوں بیٹھا جا رہا ہے؟ میں وہاں سے آ کر تمہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن فیروزہ نے مجھے اپنے پاس سے ہلنے بھی نہ دیا۔ پھر وہ آپ ہی آپ بڑبڑانے لگی، بابا خدا کے لیے یہاں سے نہ جاؤ، اگر تم چلے گئے تو وہ یہاں آ جائے گا۔ اس وقت وہ مکان میں موجود ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، وہ بہت خوفناک ہے۔ بابا یہاں سے نہ جانا، مجھے تنہا مت چھوڑنا۔ فیروزہ کی یہ حالت دیکھ کر میں بے حد خوف زدہ ہوا۔ اس کے اندر سے کوئی اور ہی آواز آ رہی تھی۔ دفعتاً وہ پرسکون ہو گئی، کپ کپی جاتی رہی۔ اس نے کمبل اتار کر پرے پھینک دیے اور ناراض ہو کر بولی، یہ دہکتی انگیٹھیاں یہاں کس لیے لائی گئی ہیں؟ انہیں فوراً ہٹا دو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اب وہ بستر پر لیٹی بے خبر سو رہی ہے۔ نادر زماں دم بخود یہ کہانی سنتا رہا۔ بوڑھے افضل بیگ کے ہر جملے پر اسے اپنے دل کی دھڑکن بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کوئی اس کے قلب کی اتھاہ گہرائیوں سے پکار رہا تھا، فیروزہ، فیروزہ، فیروزہ۔ افضل بیگ کے ساتھ وہ پہلی بار فیروزہ کی خوابگاہ میں داخل ہوا تو اس کا تمام بدن مارے ہیبت کے پسینے میں تر تھا۔ ایک خوبصورت چھپرکٹ پر مخملی گدوں اور ریشمی چادروں میں لپٹی ہوئی اس کی محبوبہ خواب ناز کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر سکون تھا اور کسی خوشگوار خواب کے زیر اثر اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ نادر زماں مطمئن ہو کر دبے پاؤں اپنے کمرے میں لوٹ گیا۔ صوبے دار جلال آباد عقائد تبریزی نے نادر زماں کے تصویر خانے میں ٹہلتے ہوئے کوئی 10ویں بار یہ جملہ دہرایا، صوبے دار جلال آباد، لیکن میں ایسے کسی صوبے دار کو نہیں جانتا۔ کیا حلیہ بتایا تم نے نادر؟ ہاں، مجھے یاد نہیں پڑتا میں کبھی ایسے شخص سے ملا ہوں۔ بالکل یاد نہیں آتا۔ اس نے بتایا نہیں، آخر وہ کس مقصد کے لیے مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ خیر میں یہاں اس کا انتظار کر لیتا ہوں۔ کل جب وہ آیا تو کیا وقت ہوا تھا؟ مغرب کے فوراً بعد، 7 بجے۔ اچھا چلو، ابھی سب بھید کھلا جاتا ہے، اسے آنے تو دو۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ 7 بجنے والے ہیں اور صوبے دار کا کہیں پتہ نہیں۔ جناب انہوں نے سخت تاکید سے فرمایا تھا کہ وہ کل اسی وقت تشریف لائیں گے، انہیں کسی اہم معاملے پر آپ سے بات کرنی ہے۔ نوجوان مصور نے ادب سے عرض کیا، میرا خیال ہے وہ آیا ہی چاہتے ہوں گے۔ ممکن ہے وہ اپنی یا اپنے کسی عزیز کی تصویر بنوانا چاہتے ہوں۔ تبریزی نے کہا، یہی بات ہوگی، اس سے زیادہ اہم بات، اور مجھ سے وہ کیا کریں گے؟ میں وزیر نہ امیر نہ بڑا عہدیدار، ایک معمولی مصور ہوں۔ نادر زماں نے کمرے کی دونوں کھڑکیاں کھلی چھوڑ دی تھی۔
ایک وہ جو گلی میں اور دوسری وہ جو اندرونی صحن کی جانب کھلتی تھی۔ وہ باری باری دونوں کھڑکیوں سے جھانکتا رہا تاکہ صوبے دار جلال آباد کو آتے ہوئے دیکھے اور فوراً اپنے استاد کو خبر دے، لیکن ہر بار اس کی نگاہیں ناکام پلٹ آتی۔ آخر شہر کے گجر نے شام کے 7 بجنے کا اعلان کیا۔ یوں ہی گجر کی آواز تھر تھراتی ہوئی اب فضا میں گم ہوئی۔ نادر زمان نے اپنے اعصاب میں ایک حیران کن تناؤ محسوس کیا۔ دل کی دھڑکن آپ ہی آپ تیز ہونے لگی۔ اپنی یہ کیفیت وہ عقائد تبریزی کی نگاہوں سے بچانے کے لیے گلی کی جانب کھلنے والی کھڑکی کی قریب جا کر کھڑا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ جو کوئی بھی حویلی میں داخل ہونا چاہے، خواہ صدر دروازے سے خواہ دائیں بائیں چھوٹے بغلی دروازوں سے، اسے بہرحال گلی میں ہی سے آنا ہوگا۔ ہر راہ گیر کے قدموں کی چھاپ سن کر وہ چونک اٹھتا اور خوب غور سے دیکھتا، لیکن صوبے دار جلال آباد کا کہیں پتہ نہ تھا۔ بھائی وہ شخص ابھی تک نہیں آیا، تبریزی نے بے چینی سے کہا۔ کیا تم نے نہیں؟ انہیں کہ 7 بج چکے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ دوبارہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ پھر اس نے سجا دی تھی۔ باری باری ان تصویروں پر نظر دوڑائی جو نادر زمان نے تیار کر کے ایک طرف سجا دی تھی۔ جلال آباد کا صوبے دار خدا جانے کون شخص ہے؟ وہ پھر بولا۔ حیرت ہے، میں خود آج تک جلال آباد نہیں گیا۔ اس نے اپنا نام بھی بتایا تھا؟ جی نہیں، صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ جلال آباد کے صوبے دار ہیں۔ اس سے بیشتر کہ میں ان سے کچھ دریافت کرنے کی جرات کرتا۔ وہ ایک دم تشریف لے گئے، تاہم وہ اپنی چال ڈھال، لباس اور گفتگو سے واقعی معزز، باوقار اور اچھی حیثیت کے نظر آتے تھے۔ ان کی پگڑی میں جو ہیرا لگا تھا، میں نے آج تک اتنا بڑا اور قیمتی ہیرا نہیں دیکھا۔ میرا خیال ہے جناب، اس ہیرے یکا یک تصویر خانے کا دروازہ آواز پیدا کیے بغیر کھلا اور جلال آباد کا صوبے دار اندر داخل ہوا۔ اس کا لباس وہی تھا جو اس نے گزشتہ شام پہن رکھا تھا۔ نادر زمان نے اسے گلی میں سے آتے نہ دیکھا تھا، لیکن یہ موقع اس امر پر غور کرنے کا نہ تھا کہ پھر کدھر سے آیا۔ اس نے جلدی سے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا، جناب معزز ملاقاتی تشریف لے آئے ہیں۔ پھر وہ آنے والے سے مخاطب ہوا، یہ ہے محترم عقائد تبریزی، جن سے ملاقات کے آپ متمنی تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ عقائد تبریزی اپنی جگہ بت بنا کھڑا تھا۔ اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے کی جرات بھی نہ کی۔ صوبے دار نے دہکتی نگاہیں تبریزی کے چہرے پر جما دی۔ نادر زمان نے دیکھا کہ ان آنکھوں سے چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھیں۔ چند لمحے کمرے میں بھیانک خاموشی چھائی رہی، ایسی خاموشی جس میں استاد شاگرد دونوں ایک دوسرے کے دل کی دھڑکن بخوبی سن رہے تھے۔ عقائد تبریزی، مجھے تم سے ایک نہایت ضروری بات کرنا ہے، نووارد نے بھاری تہمتانہ لہجے میں کہا۔ فرمائیے جناب علی، میں حماتن گوش ہوں، لیکن کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ میرے ساتھ دوسرے کمرے میں تشریف لے چلیں؟ وہاں آپ کے تشریف رکھنے کا شایان شان انتظام ہے۔ عقائد تبریزی نے مرعوب ہو کر بھرائی ہوئی آواز میں درخواست کی۔ صوبے دار نے بے پرواہی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، نہیں، وہ بات یہی ہوگی، اور بیٹھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں، مجھے فوراً واپس جانا ہے، سمجھے؟ سمجھ گیا علی جاں، حکم فرمائیے، میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، تبریزی نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں کے اندر اندر اس کی حالت میں ایک عظیم تغیر رونما ہو چکا تھا۔ اب وہ صوبے دار کے سامنے ادنا غلام کی طرح دستہ بستہ کھڑا تھا۔ حالانکہ عقائد تبریزی وہ شخص تھا جو شہنشاہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا تو جانتا ہی نہ تھا۔ بڑے بڑے آدمیوں کو اپنے دروازے سے یہ کہہ کر لوٹا دیتا کہ ملاقات کی فرصت نہیں۔ یوں بھی اپنے زمانے کا لاسانی مصور تھا اور اسے خوش آمد اور چاپلوسی سے فطری طور پر نفرت تھی، مگر اب وہی تبریزی ایک معمولی صوبے دار کے سامنے پالتو کتے کی طرح دم ہلا رہا تھا۔ سب باتیں نادر زمان کے ذہن میں ایک دم آئی اور گزر گئی۔ خود اس کی باطنی حالت تبریزی سے کم نہ تھی۔ صوبے دار جلال آباد کی شخصیت کا رعب اس پر بھی تو بیٹھ چکا تھا۔ کیا حضور نے مجھے پہلے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے؟
تبریزی نے گردن جھکائے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہ پہلا موقع ہے کہ تم ہمیں دیکھ رہے ہو۔ صوبیدار مسکرایا، مگر اس کی آواز ابھی تک ویسے ہی تحکمانہ تھی جیسے وہ مخاطب کو اپنا زر خرید غلام سمجھتا ہو۔ ہم تمہیں اپنے علاقے میں بھی طلب کر سکتے تھے، لیکن پھر ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ خود تمہارے پاس جائیں۔ بات ہی کچھ ایسی ہے تبریزی۔ میری بڑی خوش نصیبی ہے عالی جاں کہ آپ نے غریب خانے پر قدم رنجہ فرمایا۔ بے تکلف ارشاد فرمائیے، میں کیا خدمت بجا لاؤں؟ صوبیدار نے نادر جماع کی طرف دیکھا جو اب حد درجے خوفزدہ ہو کر اپنے آقا کی پشت پر جا کھڑا ہوا تھا۔ تبریزی، کیا یہ نوجوان قابل اعتبار ہے؟ بے شک سرکار، یہ میرا نہایت ہونہار شاگرد نادر جماع ہے اور ہر طرح بھروسے کے قابل ہے۔ بہت خوب، صوبیدار نے کہا اور اپنے لبادے میں ہاتھ ڈال کر ہاتھی دانت کا بے حد نازک اور بیش قیمت ڈبہ برآمد کیا۔ اس میں کچھ جواہر اور زیورات تھے۔ اس نے بھاری آواز میں کہا، اس نوجوان کو حکم دو کہ ابھی یہ ڈبہ لے کر کسی اچھے جوہری کے پاس جائے اور ان تمام زر و جواہر کی مالیت کا اندازہ کروا کر واپس لائے، جتنی قیمت بھی ان کی لگے وہ ایک کاغذ پر لکھی ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے تبریزی کی طرف ڈبہ بڑھا دیا۔ اس نے بڑے ادب سے دونوں ہاتھوں میں اسے تھام لیا۔ اب وہ صوبیدار جلال آباد سے بے حد مرعوب ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پورا ڈبہ جواہر اور سونے کے زیوروں سے بھرا ہے۔ تبریزی نے ڈبہ کھولے بغیر نادر جماع کی طرف بڑھا دیا اور صوبیدار کے الفاظ دہرائے۔ نوجوان نے اپنے چوغے کے اندر ڈبہ چھپا لیا اور گردن کو خم دے کر دروازے سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ اور پیر بری طرح لرز رہے تھے۔ اس کی کیفیت پر قابو پانے کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بدرو اس کے تعاقب میں ہے۔ حویلی سے باہر نکل کر اس کے حواس کچھ قابو میں آئے اور ذہن کام کرنے کے قابل ہوا۔ وہ حیران تھا کہ صوبیدار جلال آباد کیا اسی اہم بات کے لیے تبریزی کے پاس آیا ہے؟ آخر اپنے اس زر و جواہر کی قیمت وہ خود بھی کسی جوہری سے لگوا سکتا تھا، پھر اس نے آقائے تبریزی کو اس کام کے لیے کیوں منتخب کیا؟ نادر جماع جتنا اس سوال پر سوچتا اتنا ہی پریشان ہونے لگتا۔ یہ ایسا معاملہ تھا جو اس کے لیے ناقابل فہم ثابت ہو رہا تھا۔ 2-3 بازاروں سے نکل کر وہ ایک چھوٹی سی تنگ گلی میں داخل ہوا جہاں فانوسوں اور مشعلوں کی روشنی میں گویا دن نکلا ہوا تھا۔ یہ شہر کا سراپا بازار تھا اور نامی گرامی جوہریوں کی دکانیں یہی تھیں۔ ان میں سے کئی جوہری اسے اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے کیونکہ وہ ان کی تصویریں بنا چکا تھا۔ اپنے شناسا ایک جوہری کی دکان پر پہنچ کر اس نے ہاتھی دانت کا ڈبہ چوغے کے اندر سے نکال کر اس کے سامنے دھر دیا۔ جوہری نے اشتیاق بھری نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور کہنے لگا، آؤ میاں مصور، کیسے آنا ہوا؟ اس ڈبے میں کیا لائے ہو؟ مجھے کچھ خبر نہیں، اس میں کیا ہے؟ نوجوان نے پھولا سانس درست کرتے ہوئے کہا، آقائے تبریزی کے پاس ایک معزز مہمان تشریف لائے ہیں۔ یہ ڈبہ ان کا ہے اور فرماتے ہیں اس میں جو کچھ ہے اس کی مالیت ایک کاغذ پر لکھوا کر لے آؤ۔ جوہری نے احتیاط سے ڈبے کا ڈھکنا کھولا اور حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ڈبہ اوپر تک لال و یاقوت، الماس اور سونے کے بھاری زیوروں سے بھرا تھا۔ تیز روشنی ان جواہروں پر پڑی تو اس کی آنکھیں چدھیانے لگیں۔ خدا کی پناہ، اس کی قیمت کا میں کیا اندازہ کروں؟ جوہری چلا اٹھا، میرا خیال ہے اعلیٰ حضرت شہنشاہ کے جواہر خانے میں بھی ایسے نادر اور نایاب پتھر نہ ہوں گے۔ بہرحال ان کی قیمت کا سرسری اندازہ کئی لاکھ روپے کے لگ بھگ ہوگا۔ یہ ڈبہ بجائے خود خاصی قیمت کا ہے اور میں دیکھتا ہوں بے حد پرانا بھی ہے، تاہم اسے بڑی حفاظت سے اب تک رکھا گیا ہے۔ جوہری باری باری ایک ایک ہیرا اٹھاتا اور دیوانہ وار خوشی سے جھومتے ہوئے اس کی تعریف میں قصیدے کہنے لگتا۔ غضب ہو گیا میاں، ایسا نایاب الماس تو دنیا بھر میں کہیں نہ ملے گا، اور یہ زمرد اکیلا یہی 1 لاکھ روپے کا ہوگا، اور یہ جڑاؤ ہار خالص سونے کا ہے۔ اس میں کھوٹ برائے نام ہے، کسی ماہر کاریگر کے ہاتھ کا شاہکار ہے۔ ایسے باکمال لوگ اب کہاں؟ بھئی یہ نادر خزانہ ہے۔
جناب مجھے واپس بھی جانا ہے، نوجوان نے دبی آواز میں جوہری سے کہا۔ آپ کی بڑی نوازش ہو اگر ایک کاغذ پر مالیت کے بارے میں کچھ تحریر فرما دیں۔ ابھی لو، جوہری نے اپنی تجوری کھول کر خاص کاغذ نکالا اور ذرا سی دیر میں حساب کتاب کر کے نادر زماں کے حوالے کیا۔ نوجوان مصور نے احتیاط سے تمام زر و جواہر دوبارہ ڈبے میں ڈالے، اسے بند کیا، اپنے چوگے کے اندر رکھا اور سلام کر کے رخصت ہونے لگا۔ جوہری نے آہستہ سے کہا، دیکھو میاں، اگر اس مال کو بیچنے کا ارادہ ہو تو سیدھے یہی آنا۔ میرا خیال ہے قیمت میں کچھ اور اضافہ بھی ہو سکتا ہے، میں دوسروں سے کچھ زیادہ ہی دینے کو تیار ہوں۔ جناب اس بارے میں کوئی فیصلہ آقا نے تبریزی کے مقدر و موزن ملاقاتی ہی فرما سکتے ہیں، جن کی ملکیت یہ جواہر ہیں۔ میں تو صرف قیمت کا اندازہ کروانے حاضر ہوا تھا۔ جب وہ واپس حویلی میں پہنچا تو اس نے اپنے کمرے میں آقائے تبریزی اور صوبے دار جلال آباد کو مہوئے گفتگو پایا۔ اس نے ڈبہ ادب سے پیش کیا، پھر جوہری کی طرف تحریر بھی بڑھا کر حوالے کر دی۔ صوبے دار نے بے پرواہی سے ڈبہ ایک طرف رکھ دیا، کاغذ پر نگاہ ڈالی اور اسے تبریزی کی طرف بڑھا دیا۔ تبریزی نے اسے پڑھا، اس کے چہرے پر خوف کے پھیلے ہوئے آثار کے ساتھ ساتھ اب حیرت کے آثار بھی شامل ہو گئے۔ نادر زماں نے وہاں سے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی، مگر تبریزی نے اسے وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ ظاہر ہے ایسے قابل اعتماد نوجوان سے کوئی بات چھپائی نہ جا سکتی تھی۔ وہ ادب سے ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ جناب والا، آپ نے ابھی تک ارشاد نہیں فرمایا کہ اس خادم کے غریب خانے تک زحمت فرمانے کی اصل وجہ کیا ہے؟ تبریزی نے کہا، ظاہر ہے زر و جواہر کی قیمت کا تخمینہ تو آپ خود بھی کہیں سے لگوا سکتے تھے۔ بے شک میرے آنے کی ایک خاص وجہ ہے تبریزی، صوبے دار نے کہا۔ نادر زماں نے دیکھا کہ وہ پلک جھپکائے بغیر تبریزی کو دیکھ رہا ہے اور اس کی نگاہوں میں عجب سحر کی سی تاثیر ہے۔ خود نادر زماں کو اپنی قوت ارادی سلب ہوتی محسوس ہوئی۔ بیان فرمائیے، میں ہماتن گوش ہوں۔ سنو، کوئی 4 ماہ پہلے کا ذکر ہے، تم ہماری جاگیر جلال آباد کے قریب سے گزرے تھے۔ بلا شبہ تم قصبے کے اندر داخل نہیں ہوئے، ورنہ ہمارے آدمی تمہیں فوراً ہم سے ملا دیتے۔ ہم نے تمہاری تعریف سنی ہے اور جانتے ہیں کہ تم بہت پائے کے مصور ہو۔ خیر تمہارا قافلہ قصبے کے باہر ہی رک گیا تھا، ایک خاص وجہ کے باعث ہم تم سے ملنے کے لیے نہ آ سکتے تھے۔ بہرحال تم مغرب کی نماز پڑھنے اس قدیم مسجد میں گئے تھے جو عرصہ دراز سے غیر آباد اور ویران پڑی تھی۔ وہیں ہم نے تمہیں دیکھا، تمہارے ساتھ ایک خادم تھا اور تمہاری نوجوان بھانجی فیروزہ بھی۔ ہم نے فیروزہ کو دیکھا اور پسند کیا، وہ حسن و جمال میں یکتا ہے اور اس قابل ہے کہ کسی بڑے گھر میں بیاہی جائے۔ اگرچہ ہم بڑے جاگیردار نہیں، لیکن تم دیکھتے ہو کہ ہمارے پاس بادشاہوں سے کہیں زیادہ مال و دولت ہے۔ اگر تم فیروزہ کو ہمارے نکاح میں دے دو تو وہ ہر طرح خوش رہے گی۔ فیروزہ کا نکاح تم کب تک میرے ساتھ کر سکو گے؟ میں پختہ وعدہ چاہتا ہوں اور اس سلسلے میں کسی تاخیر یا ٹال مٹول کو پسند نہ کروں گا۔ حقائق تبریزی پر اس تحقیقانہ تقریر اور بیجا مطالبے پر جو گزری سو گزری، نوجوان مصور نادر زماں کا مارے تیش کے برا حال ہو گیا۔ اس کا بس چلتا تو وہ خبیث صورت جاگیردار بڈھے کا سر پاش کر دیتا۔ کیا وہ پتھر کے چند چمکدار ٹکڑوں کی فیروزہ کو خریدنے آیا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا، جیسے بدن کا سارا خون کھنچ کر چہرے اور آنکھوں میں سمٹ آیا ہو۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اب آقائے تبریزی کے صبر کی انتہا ہو چکی ہوگی۔ جلال آباد کے اس احمق صوبے دار کو اس کی موت ہی یہاں لے آئی ہے۔ کس گستاخی اور بے باکی سے وہ فیروزہ کا سودا کرنے آیا ہے، کوئی بھی غیرت مند آدمی اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن اس نے دیکھا کہ آقائے تبریزی اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھا رہا، اس کے منہ سے مخالفت یا انکار میں ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ البتہ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی حیرت کے آثار اب اور بھی گہرے ہو گئے تھے۔ خود اسے بھی صوبے دار جلال آباد سے اس قسم کے مطالبے کی توقع نہ تھی۔
آخر اس حد درجہ ندامت اور انکسار آمیز لہجے میں کہنا شروع کیا، عالی جان، میں نے آپ کا ارشاد سماعت کیا۔ میری عین خوش قسمتی ہے کہ آپ کی نگاہ انتخاب میری بھانجی فیروزہ پر پڑی ہے۔ یقیناً اسے آپ سے بہتر شوہر نہیں مل سکتا۔ اگر میرے اختیار میں ہو تو میں ابھی اسی وقت ہاں کر دیتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں نے آج تک فیروزہ پر اپنی رائے یا مرضی مسلط نہیں کی، ہمیشہ اسے اپنے معاملات میں آزادی سے سوچنے اور عمل کرنے کی اجازت دی ہے، اور یہ تو اس کی زندگی کا سب سے اہم معاملہ ہے۔ اسے مشورہ کیے بغیر میں کیوں کر وعدہ کر سکتا ہوں؟ بہانے بنانے کی کوشش مت کرو تبریزی، صوبے دار گھرایا اور اس کے نتنے تیش کے باعث کھڑکنے لگے۔ آنکھیں جو پہلے ہی سرخ تھی لال انگارہ ہو گئی۔ اس کی خوفناک آواز حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا کر گونجنے لگی، جیسے سینکڑوں بدروہیں چلا رہی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں تمہاری ان چال بازیوں کو، تم اس کے ہر طرح سے سرپرست اور ولی ہو۔ بولو، کیا میں غلط کہتا ہوں؟ اگر تم چاہو تو سب کچھ ممکن ہے۔ فیروزہ کو تمہارے حکم سے سرتابی کی مجال ہی نہیں ہو سکتی، اور مجھے فیروزہ پسند آ گئی ہے اور میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ مجھے اس رشتے سے کوئی انکار نہیں ہے، تبریزی نے کہا۔ میں تو اس معاملے میں صرف فیروزہ کی رضامندی حاصل کرنے کی بات کر رہا تھا۔ آپ دولت کے ذریعے فیروزہ کو تمام خوشیاں تو دے سکیں گے، لیکن رشتے ناطے کرنے میں صرف دولت ہی کو تو نہیں دیکھا جاتا، حسب نسب بھی کوئی چیز ہے، اور ہم لوگ اس معاملے میں خاصے سخت ہیں۔ مجھے ابھی تک آپ کے حسب نسب کے بارے میں کچھ بھی جاننے کا موقع نہیں ملا۔ صوبے دار مسکرایا اور اپنے سیاہ لبادے کے اندر ہاتھ ڈال کر پرانے کاغذوں کا ایک چھوٹا سا بلند پھلندہ برآمد کیا۔ میں جانتا تھا تم یہ سوال ضرور کرو گے، اس لیے اپنے شجرے کے کاغذات ساتھ ہی لے آیا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ بلند تبریزی کی طرف پھینک دیا۔ تبریزی نے جھک کر فرش سے کاغذ اٹھائے، انہیں ایک نظر دیکھا، اثبات میں کئی بار گردن ہلائی، جیسے مطمئن ہو گیا ہو۔ پھر یہ کاغذ اسے واپس کرتے ہوئے کہا، مجھے اطمینان ہو گیا ہے عالی جان کہ آپ بہت اعلیٰ حسب و نسب کے مالک ہیں۔ بس تو پھر تاخیر نہ کرو۔ بڈھے نے ایک اور کاغذ برآمد کرتے ہوئے کہا، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک معاہدہ ہے، جس کے تحت میں اپنا زر و جواہر سے بھرا ہوا یہ ڈبہ تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس کی وصولیابی کی رسید مجھے دو اور کاغذ پر لکھ دو کہ فیروزہ کی شادی مجھ سے کر دو گے۔ میں زیادہ دھوم دھڑکا پسند نہیں کرتا، یہ کام بالکل خاموشی سے ہونا چاہیے۔ اب فوراً اس پر دستخط کر کے میرے حوالے کر دو۔ مگر حضور، اتنی جلدی مجھے کچھ غور کرنے کا موقع تو دیجیے، تبریزی گڑگڑایا۔ موقع؟ صوبے دار نے کہکہا لگایا، میں نے ہر طرح تمہاری تسلی کر دی ہے، اور تم ہو کہ برابر بہانے بنا رہے ہو۔ جلد دستخط کر دو۔ میرا ایک خیال ہے ایک دن کی مہلت مناسب رہے گی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے سیاہ لبادے میں ہاتھ ڈالا اور ایک عمدہ قلمدان نکال کر سامنے رکھ دیا۔ اگر تمہارے پاس قلمدان نہیں تو یہ موجود ہے، میں احتیاطاً ساتھ لیتا آیا تھا۔ تبریزی نے قلم روشنائی میں ڈبویا اور کپکپاتے ہاتھ سے دستخط کر دیے۔ آج کی کہانی یہیں تک۔ اس کہانی کا تیسرا حصہ اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو ہے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔